السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 ہے ماشاء اللہ۔ آج ہم سب صفحہ نمبر 3 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہ ہم نے 2 صفحات مکمل کر لیے اور اس کا اشارہ اے ہے، پوائنٹر اے ہے، تو جلدی کے ساتھ پہلے دونوں پیجز کے پوائنٹرز کو دہرا لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے موضوعات، قرآن میں غور و فکر کرنے میں، اپنی زندگی میں لانے میں آسانی رہے۔ جتنا اچھا یاد ہوگا اتنا اچھا غور و فکر کر سکیں گے، اس پر عمل کر سکیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافروں کو ہدایت نہیں ہے، منافقوں کو ہدایت نہیں ہے، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے۔ اور یہاں پر کیا تھا؟ آگ کی مثال اور بارش کی مثال۔ پہلے ہے آگ کی مثال، پھر بارش کی مثال، پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، پچھلے موضوعات سے کیا تعلق ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے منافقین کی صفات کو بیان کیا اور اب اللہ رب العزت منافقین کی پہلی مثال کو بیان کرے۔ یہ 2 مثالیں ہیں۔ آج کے لیسن میں یہ آگ کی مثال ہے، پھر آنے والے لیسن میں بارش کی مثال ہے۔ دونوں مثالیں منافقین کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے مثالوں کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ مثالوں کو بیان کیا، حتیٰ کہ آپ کے اسی لیول 2 کی ہی وہ آیت کریمہ ہے نا کہ اللہ رب العزت کسی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودا، اللہ رب العزت مچھر کی مثال کو بیان کرے، اللہ کو اس چیز سے حیا نہیں آتی۔ وما فوقہا، اور نہ ہی اس سے کوئی اگلی مثال۔ ہاں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ مثالوں کو سن کر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جو اہل کفر اور اہل نفاق ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ تو قرآن مثالوں کو سن کر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ بالکل حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی کا جیسے، آپ پڑھ چکے ہیں نا لیول 1 میں کما صلیتا میں، جہاں میں درود شریف پڑھا تھا وہاں پر کا اور کما دونوں کا ایک ہی مطلب کیا گیا تھا، جیسے۔ ان کی مثال ہے جیسے مثل الذی، مثال ہے اس شخص کی جس نے استوقدا، جلایا، نارا، آگ کو۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس شخص کی مثال جس نے آگ کو جلایا۔ اب کیا ہوا؟ ایک شخص نے آگ کو جلایا، فلما، پس جب یا پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ما جو حولہ اس کے ارد گرد تھا، یہ آپ کی اردو کا جو لفظ ہے نا ماحول، وہ بھی اسی سے نکلے ہے، ما حولہ ارد گرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ، اللہ لے گیا، بنورہم، ان کی روشنی، اللہ ان کی روشنی لے گیا، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ ان کی روشنی لے گیا اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں شرح کی طرف۔ اس مثالوں کو مطلب ذہن میں بٹھانے کے لیے اچھی طرح سے غور کیجئے۔ نماز کے اندر آنکھیں بند کرنا بعض فقہا کے نزدیک جائز بھی نہیں ہے۔ نماز کے اندر آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں ہو رہی، عام سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے آپ ذرا اس چیز کا اندازہ لگائیے نا کہ ایک انسان ہے، وہ کسی ریگستان میں ہے، ہر طرف گہرا اندھیرا ہے، اب گھر جانا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے میں کوئی روشنی اگر ہو تو کتنی اچھی لگتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہی وہ روشنی ہوگی تو بندہ تو دوڑ پڑے گا اپنے راستے کی طرف اور گھر کی طرف۔ اب یہ ہے کہ روشنی تو ہو گئی لیکن اس کی اپنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس کی حسرت کا کیا عالم ہوگا؟ اب مثال کو سمجھیے، اس کو ذرا ریلیٹ کیجئے۔ یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے
تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی کہ ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ کہا کرتے تھے وہ آخری نبی نے آنا ہے، وہ آئے گا، ہم ایمان لائیں گے۔ اب آخری نبی آ گئے، اللہ کی ہدایت آ گئی، نور آ گیا، روشنی آ گئی، اب ایمان لاؤ۔ نہیں، اب ان کی اپنی بصیرت ہی نہیں کام کری کہ وہ ایمان لائیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ان کی مثال۔ اللہ نے فرمایا سمن، سن نہیں سکتے، بکمن، بول نہیں سکتے، عمیون، دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا، یہ تینوں جو الفاظ ہیں ان کے معنی ایک دوسرے کو چلے جاتے ہیں، مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے آپ اس طرح کریں، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کر لیجئے، سواد سے ہے نا سمن، تو سمن سن نہیں سکتے، بکمن با سے ہے تو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے مطلب بہرے ہیں، بکمن بول نہیں سکتے یعنی گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یرجعون جانا پہچانا، یہ فعل مضارع ہے کس سے؟ رجع یرجعو سے، ضرب یضربو کے وزن پر رجع یرجعو سے فعل مضارع ہے، جس طرح آپ نے پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون وہ اسم فاعل تھا، یہ فعل مضارع ہے لا یرجعون۔ حق کو نہیں سنتے، یہ نہیں کہ وہ واقعتاً بہرے ہیں، انہیں سب کچھ سنائی دیتے، حق سنائی نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ وہ گونگے ہیں، وہ سب کچھ بول سکتے ہیں، حق کو اپنی زبانوں سے ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہ اندھے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، حق انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ حق کو دیکھنے سے وہ گونگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں، یہ پکے منافقین ہیں اور ان کی واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے کیونکہ وہ اپنے نفاق میں ایکسٹریم لیول تک جا چکے ہیں، اب اس لیول تک جا چکے ہیں کہ ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سلیس ترجمہ ہے جی ان دونوں آیات کا۔ اسباق کیا ہیں؟ آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن اس کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے بطور سزا کہ ان کی روشنی یعنی بصیرت کو ہی چھین لیا۔ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ اچھا، یہ اہم ترین دعا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اس دعا کو آپ لوگ یاد کیجئے، اپنے سامنے لکھ کر لگائیے، صبح شام کے ذکر و اذکار میں اس دعا کو پڑھیے، بڑی ہی پیاری دعا ہے۔ اللہم، اے اللہ، آرین الحق، ہمیں حق دکھا، اے اللہ جو حق ہے وہ حق ہمیں دکھا، وارزقنا اتباع، اور اے اللہ اس حق کی اتباع کرنے کی توفیق دے، وارنا الباطل، اور اے اللہ ہمیں باطل دکھا، باطلا باطل، جو باطل ہے وہ ہمیں باطل دکھا، وارزقنا اجتنابا، اور اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا کر۔ دیکھیں آج کل ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ چل رہا حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، بعض اوقات غلط کو بھی صحیح بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سے آپ سوال کریں، اللہ سے دعا کریں، وہ آپ کو رہنمائی کرے گا حق کی، وہ آپ کو حق کا راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ جو حق ہے ہمیں وہ حق دکھا۔ اچھا، بعض اوقات حق دکھائی دے دیتا ہے، چلنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے، تو پھر اللہ سے دوسری دعا ہے ورزقنا اتباع، اے اللہ اتباع کی بھی توفیق دینا، صرف حق دکھانا نہ، اس پر چلانا بھی، اس کی اتباع کی بھی توفیق دینا، اور اے اللہ صرف باطل دکھانا نہ، اس باطل سے بچنے کی بھی توفیق دینا۔ بڑی پیاری دعا ہے، صدقے دل کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہ آپ کے لیے حق کے راستے کو آسان کر دے گا اور اللہ آپ کو دکھا دے گا انشاءاللہ۔ پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا۔ تو دیکھتے ہیں آج کے لیسن میں اسما کون سے ہیں جی۔ ایک اسم آیا مثل، اور اس کی جمع ہے امثال، مثل، امثال، اگزامپل، مثال۔ پھر ایک اسم آیا نور، اور اس کی جمع ہے انوار، نور، انوار۔ پھر ایک اسم آیا ظلمات، یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے ظلمتن، ظلمتن، ظلمات، اندھیرے، نور کا اپوزٹ۔
ہاں جی جلدی کے ساتھ چیٹ میں ذرا ایکٹیو ہو جائیں، بتائیے ذہب یذہب کا وزن کون سا ہے؟ ذہب یذہب آپ کے لیول 1 کے جو 4 افعال آپ نے پڑھے تھے اس میں سے کس کے سٹائل پر ہے؟ ذہب یذہب کا سٹائل ہے فتح یفتح زبر والا سٹائل، ترک یترکو پیش والا سٹائل، تو کس کے وزن پر ہے لکھ کر بتائیں؟ ترک یترکو نصر ینصرو۔ اگلا چیپٹر ہے رجع یرجع، زیر والا چیپٹر آ گیا رجع یرجع، ضرب یضرب۔ چلیے جی الحمدللہ آپ نے قرآن پارٹ کو مکمل کیا، اب آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں آج ہم چیپٹر پڑھیں گے آمارا۔ قرآن مجید میں 199 ٹائمز یہ ریپیٹ ہوا ہے، یہ یا اس سے بننے والے مختلف الفاظ اتنی کثرت سے اس لیے ہوا نا کیونکہ آمارا جو چیپٹر ہے نا یہ حکم دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح وہ جمعے کے خطبات میں سنتے ہیں نا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یأمر، وہ یأمر اصل میں اسی کا فعل مضارع ہے، امرا یأمر وہ حکم دیتا ہے، امر ربی بالقسط میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ کمزور حروف پہلے ہم پڑھتے ہیں واو یا الف، جب یہ کسی فعل میں آتے ہیں تو وہ فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے، جیسے وہب وعدہ قال۔ کمزور افعال کے بارے میں 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، نمبر 1 کہ وہ صحیح افعال میں سے کسی نہ کسی کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے فتح نصر ضرب سمیہ وغیرہ کے، اور دوسرا یہ ہے کہ کمزور حروف وہ ہیں جو تھک جاتے ہیں، تھکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے یا تو بدل جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ ہم ہر لیسن میں پڑھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے 6 افعال کو پڑھا، وہب وعدہ قال زادہ دعا ہدا، 3 جملے یاد کرنے تھے تو یہ 6 افعال یاد ہو جانے تھے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، اور بیچ میں ایک فعل اضافی پڑھا قال زادہ کے درمیان کانا، کانا فعل پڑھا۔ ایسے ہی ہے نا ماشاءاللہ آپ نے یہ 7 افعال پڑھے اور پھر ان 7 کے وزن پر ایک ایک اضافی فعل پڑھا، تو کل کتنے ہو گئے؟ 14 افعال آپ نے کمزور پڑھ لیے ماشاءاللہ، جو قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب ہم پڑھنی جا رہے ہیں آمارا، تو سوال یہ ہے کہ کیا آمارا کمزور فعل ہے؟ چلیں چیٹ میں لکھ کر بتائیے آمارا کیا یہ کمزور ہے؟ نہیں، یہ کمزور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ واو ہے نہ یا ہے نہ الف ہے، تو آپ کہیں گے جب الف نہیں ہے تو شروع میں کیا ہے؟ یہ تو حمزہ ہے، یہ تو الف نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر جو لیٹرز ہیں ان میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے الف ایک الگ لیٹر ہے اور حمزہ ایک الگ لیٹر ہے۔ ہاں الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ الف نہیں ہے، الف کے اوپر جب حمزہ آ جاتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا۔ اس طرح واو کے اوپر یا کے اوپر بھی حمزہ آ سکتا ہے، وہ واو یا نہیں رہتے، وہ حمزہ بن جاتے ہیں۔ سمجھا گئی جی؟ اور آمارا کا وزن کیا ہے؟ نصر، آمارا یأمرو نصر ینصرو۔ چلے آمارا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا، امرت اس عورت نے حکم دیا۔ پریکٹس کریں بغیر ترجمے کے، امرا امرو، امرتا امرتو، امرتم امرنا امرت۔ دوبارہ امرا امرو، امرتا امرتو، امرتم امرنا امرت۔ ہمارا چیپٹر کا فعل مضارع کیا ہے؟ مضارع ہے جی یأمرو، ینصرو کے وزن پر ہے، پیش والا سٹائل ہے نا، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یأمرو یأمرون، تأمرو اصل میں ہونا چاہیے تھا اَأْمُرُ، ایک حمزہ اس چیپٹر کا اپنا ہے نا اور ایک حمزہ انا، جیسے آپ ہر فرسٹ پرسن کے شروع میں حمزہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 حمزہ ہو گئے تو دونوں حمزہ کو ملا کر آپ نے مدہ بنا دیا، آمرو، سمجھا گئی؟ تأمرون نأمرو، تأمرو، دوبارہ یأمرو یأمرون،
تأمرو آمرو تأمرون نأمرو تأمرو. اب دیکھیں آپ کہیں گے کہ اگر یہ کمزور نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں پر کیوں پڑھ رہے ہیں لیول 2 میں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ کمزور تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کا جو حمزہ ہے نا وہ کمزور لیٹرز کی طرح گر جاتا ہے، اگرچہ کمزور نہیں ہے لیکن کمزور کی طرح گر جاتا ہے. سمجھا گئی؟ تو آپ دیکھیں شروع میں یا کو گرایا کیوں؟ کیونکہ وہ یا تا یہ تو فعل مضارع کے ہیں، تو پیچھے بچ گیا حمزہ. اب چونکہ وہ حمزہ بھی تھا اس پہ سکون بھی تھا، ہونا تو چاہیے تھا او مر. او مر شروع میں ایک حمزہ لگتا ہے، ایک حمزہ یہ تھا، دونوں مل کر او مر، لیکن پڑھنا مشکل ہو رہا تھا. تو آپ نے کیا کیا جی؟ پڑھنا مشکل ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اس حمزہ کو اڑا دیا اور کیا ہو گیا؟ مر. بولے کیا ہو گیا؟ مر. لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی ایسا لیٹر لگ جائے نا، واو وغیرہ یا فا وغیرہ، تو یہ حمزہ واپس بھی آ جاتا ہے. وَمُرْ اہلک وَمُرْ حکم دیجئے اور حکم دیجئے. فا لگ جائے تو فَمُرْ. کلیئر ہے نا جی؟ نہیں سمجھ آئے تو آپ لیسن کے بعد پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ. تو چلیں پریکٹس کریں. مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تأمر مت حکم دے، لا تأمرو تم سب مت حکم دو. دوبارہ مر مرو لا تأمر لا تأمرو. اسم فاعل آمر حکم دینے والا، مأمور جس کو حکم دیا جائے، امر حکم دینا. آمر مأمور امر آمر مأمور امر. اردو میں ڈکٹیٹر کے لیے عامر کا لفظ آپ یوز کرتے ہیں نا، وہ یہی والا عامر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں عین کے ساتھ عامر ہے ڈکٹیٹر کے لیے حکم دینے والا، نہیں، وہ یہ ہے عامر مدہ کے ساتھ، عامر حکم دینے والا. اردو میں مأمور کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، مأمور. فلاں کون اس کام پر مأمور ہے، فلاں اس کام پر مأمور ہے، ایسے ہی. تو یہ ماشاءاللہ چابیاں آپ کے پاس آ گئی ہیں. 3 افعال ہیں اور 3 اسما. امر یأمر مر یہ تینوں افعال ہیں، اور آمر مأمور امر یہ تینوں اسما ہیں. تو اب جب آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے نا تو امرا کے ساتھ جس دوسرے چیپٹر کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ ہے اخذ. سیم اسی کی طرح حمزہ بھی آ رہا ہے. اخذ کا مطلب ہے اس نے پکڑا. اخذ یأخذ وہ پکڑتا ہے. اخذ یأخذ اس کا فعل امر آتا ہے خذ. جدید عربی میں بہت لفظ یوز ہوتے ہیں نا، مطلب عام بول چال میں آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو آپ کہتے ہیں خذ خذ ھذا خذ ھذا، اس کو پکڑ لو. خذ. اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا تھا نا خذھا ولا تخف، لے لو اس کو ڈرو مت. ہے جی. خذ اور جمع کے آگے خذوا لا تأخذ لا تأخذوا. حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کیا فرمایا تھا؟ لا تأخذ بلحیتی، اے میرے بھائی میری داڑھی سے مت پکڑیے. لا تأخذ بلحیتی. چلیے جی، تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے اس لیسن کو بھی خیریت سے مکمل کیا. آنے والے لیسن میں انشاءاللہ قرآنی پارٹ کے اندر ہم دعا پڑھیں گے. دعا نہیں، سوری، ایک مثال پڑھیں گے. کس کی مثال پڑھیں گے جی؟ آگ کی مثال ہم نے پڑھ لی، تو چیٹ میں لکھ کر بتائیں کون سی مثال ہم نے پڑھنی ہے. آگ کی مثال کے بعد بارش کی مثال، او کصیب، یا بارش کی مانند. تو اگلے سبق میں دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. گرامر کے اندر کچھ مزید دلچسپ ابواب کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اس پر مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وما توفیقنا الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.